اور اس درس قرآن کو ہمارے لیے آسانیوں کا خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے آج یہ رکوع شروع کر رہے ہیں۔ یہ 63 تک 9 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، میں تمہیں پورا واپس لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے لگا ہوں ان لوگوں کو جو تیرے پیروکار ہوں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر بلند اور برتر بناؤں گا جو کافر ہیں تیرے، جنہوں نے تجھے ماننے سے انکار کر دیا، الی یوم القیامت، اور یہ قیامت تک نظام قائم رہے گا کہ تیرے ماننے والے برتر ہوں گے اور تیرے نہ ماننے والے کہتر ہوں گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہی تم سب نے پلٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جھگڑے کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں جو بیان ہے، اصل بیان ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، متوفی کا۔ اس آیت پر اور اس سے متعلقہ آیتوں پر ہم جمعے میں بھی کچھ عرصہ پہلے بات کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر چٹھا صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے جاننے والے قادیانی نے سوال پوچھا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، یہ لفظ وفات سے نکلا ہے، وفات اس سے نکلا ہے، بلکہ تو وفا بھی اسی سے ہے۔ وفا کرنا کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ موت دے دینا کیا ہے؟ تو لفظ سمجھ تو آئے گی نا، پھر اگر اس کی جڑ پر جائیں گے تب بھی سمجھ آئے گی نا۔ وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ اللہ تمہیں پورا اجر دے گا، اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے کہ قرآن میں بار بار آیا۔ حالانکہ اس موت کے بعد تو موت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بھی موت ہمیں آئے گی اس دنیا میں، اس کے بعد موت کوئی نہیں ہے۔ قبر میں زندہ ہو جانا ہے، اور پھر قبر میں قیامت تک یا سکھ کی نیند سو جانا ہے، جنت کا گھر، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا، اللہ کرے ہمارا ایسا ہو، اور یا پھر دکھ کی زندگی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور قیامت کے دن پھر اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے حاضری کے لیے۔ موت تو یہی ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ تمہیں پورے وفا کرے گا۔ وہاں پہ کون سی موت ہے ہی نہیں ہے۔ پورا بدلہ دے گا تمہارے زندگی کی محنت کا۔ انی متوفی کا، اس کا اصل جو معنی ہے وہ ہے پورا قبضے میں لے لینا۔ یا عیسیٰ انی متوفی کا، عیسیٰ میں تجھے پورا اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ، تجھے پورے وجود سمیت، باڈی سمیت، جسم سمیت، تمہاری روح کو صرف نہیں اٹھاؤں گا، متوفی کا، پورے کے پورے کو، رافعک الیہ، میں اپنی طرف بلند کر لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کر دوں گا، یہ جو تیرے ارد گرد کافر ہیں، تجھے نہ ماننے والے ہیں، تیرے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، ان سے تجھے پاک کر دوں گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً، نہ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ وہ سولی چڑھا سکے، اللہ کہتا ہے یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اب قرآن کو ماننے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی؟ اللہ کہتا ہے وما قتلوہ یقیناً، یہ بات اللہ کو یقین ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، بندے کو یقین ہے، کہتا ہے جی انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ کیسا قرآن پر ایمان ہے؟
تو یہ ان میں سے ہے، چونکہ کچھ لوگوں کی ضرورت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ثابت کیا جائے تاکہ ہماری قادیانی نبوت جائز ہو سکے، جناب یہ ان کا نائب بن کر آ گئے، ان کی ضرورت تھی۔ اور اگر مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے تو پھر ان کا قصہ گڑبڑ ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنا لچ تلنے کے لیے یہ کیا کہ اس لفظ سے انہوں نے وہ معنی نکالا۔ ابھی کاش آپ کو وہ یاد آ جائے کہ فیہ آیات فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ محکمات ہیں، یہ اس کتاب کی اصل ہے، بنیاد ہیں، ان آیتوں پر اس کتاب کا انحصار سارا دار و مدار ہے، اور دوسری متشابہات ہیں جن کے مختلف معنی نکل، جیسے یہ متوفی کا، اس میں سے پورا واپس لینا قبضے میں، اور اسی سے وفات نکلا ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی اپنی پوری کر چکا ہوتا ہے، پوری کر کے تو واپس جا رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب کہا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے پورا واپس لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنے پاس بلا لوں گا، بلند کر دوں گا، رفعت عطا کروں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا تجھے کافروں سے، تیرے ارد گرد کے ماحول کو، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے اہل کتاب کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں، اہل کتاب کے بارے میں۔ قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے افضل رہیں گے اور مخالفت کرنے والے ان کے ماتحت رہیں گے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا میں عیسائیوں کا طوطی بولتا ہے، اور یہودی جہاں بھی ہیں عیسائیوں کے مرہون منت ہیں۔ اگر عیسائی دنیا یہودیوں کا تحفظ نہ کرتی تو مسلمان تو تیا پانچا کر چکے ہوتے ان کا۔ یہ تو عیسائی دنیا نے ان کو تحفظ، برطانیہ نے، فرانس نے، یورپ نے، امریکہ نے، انہوں نے تحفظ دے رکھا ہے سارا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، 1400 سال پہلے 1450 بتا دیا تھا کہ قیامت تک کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اچھا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جو مان گئے وہ تو عیسائی بن گئے، نصرانی بن گئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ یہودی تھے، پیچھے سے مسلمان تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اب وہ کافر جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والے تھے، ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہم تو مانتے ہیں۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا پکا کافر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نبیوں میں فرق کرنے والا جو کہے کہ فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ پکا کافر ہے قرآن کے بیان میں۔ ہم مانتے ہیں، جو نہیں مانتے تھے وہ یہودی تھے، تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ایسے 1400 سال پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی عیسائی یہ قیامت تک کے لیے برتر رہیں گے، ان کے زیر نگیں رہیں گے نہ ماننے والے کافر یہودی۔ ثم الیہ مرجعکم، اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا جناب؟ اب ماننا نہ ماننا، ماننے والے کو کریڈٹ کیا ملا، نہ ماننے والے کو سزا کیا ملی، کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن اس دن کے لیے رکھا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، یہ سبق اتنا خاص ہے کہ ہر ایک کو یہ اتنا سبق خاص ہے کہ ہر ایک کو ایسے بس یہ اتنا خاص ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، یہ سبق ہے، خاص ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر تم سب نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، پھر تم سب نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ یہی بنیادی سبق ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں مار گیا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، ارے فلاں یاد دہانی کرا کے گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تم نے بھی آنا ہے۔ وہ تو سبق میں اور آپ بھولے ہوئے تھے، وہ ہمیں یاد دہانی نشانی دکھا کر گیا ہے، دیکھو میں جا رہا ہوں، تم آنے والے ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کیا مطلب ہے؟
इन्ना लिल्लाह है, हम भी अल्लाह के हैं, ये अल्लाह का होकर जा रहा, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी के पास हम भी जाने वाले हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हम पढ़ते हैं, हमें मानने का पता नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं। पढ़ते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन समझे ये कि सिर्फ जाने वाले ही गया है, हमने शायद जाना ही नहीं है, हम इधर ही हैं। बस यही कुरान को समझने में बुनियादी गलती है। कुरान फरमाते इलैया मर्जिउकुम, तुम सब ने पलट कर मेरी तरफ ही आना है। अल्लाह फरमाता है फ़अहकुमु बैनकुम, फिर मैं फैसला करूंगा तुम्हारे दरमियान। देखो यहां पे किसी बात का फैसला नहीं भी हो पाता तो अल्लाह ने यकीन दहानी करवाई कि अल्लाह फैसला करेगा। जी मैं हक पर हूं, वो बातिल पर है, फिर भी वो इतना इज्जत पा रहा है, ये है, लोगों उसके पीछे, उसकी पजीराई है, कोई बात नहीं। मैंने आपको एक हदीस भी आपको बयान फरमाई की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि क़यामत के दिन अंबिया अपनी उम्मतों के साथ मैदान हशर में हाजिर हो रहे हैं, किसी के पास कुछ थे, किसी के पास कुछ थे, कोई ऐसा भी है उसके पास एक दो थे, और ऐसे भी नबी आए जिनके पास एक भी उम्मती नहीं था। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? और नबियों ने, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी? की थी। लोग नहीं माने। मनवाना जिम्मेदारी नहीं किसी नबी की, बताना जिम्मेदारी है नबी की। अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना जिम्मेदारी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वही पैगाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, तो उम्मत की भी ज्यादा से ज्यादा वही जिम्मेदारी है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना और फिर हिदायत के लिए दुआ कर देना। या अल्लाह मेरा काम जो था मैंने कर दिया, वो मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की अच्छा करने की। या अल्लाह दिलों को पलटना, या मुकल्लिबल कुलूब, है दिलों को पलटने वाले, या मुकल्लिबल, अल्लाह के नबी खुद दुआ मांगा करते, या मुकल्लिबल कुलूब, ऐ दिलों को पलटने वाले, सब्बित कल्बी अला दीने का, मेरे दिल को अपने दीन पर ही रखना, इधर उधर ना होने देना। जिसको वही आती है आसमान से, जिसके पास फरिश्ते हाजिर होते हैं, जिसका डायरेक्ट अल्लाह से राबता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरा नबी तो अपनी ख्वाहिश से बोलता ही नहीं है, जो मेरा हुक्म होता है, जो मेरी मर्जी होती, जो मेरी रजा होती, वैसे बात भी करता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग, या अल्लाह ऐ दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को हिदायत पर रखना, इताअत पर रखना, दीन पर रखना। मुझे और आपको कितनी इन दुआओं की जरूरत है। तो फरमाया इलैया मर्जिउकुम, मेरी तरफ ही तुम सब ने पलट कर आना। अल्लाह फरमाते हैं फ़अहकुम बैनकुम, फिर मैं फैसला करूंगा तुम्हारे दरमियान। किन बातों का फैसला? फीमा कुंतुम फीह तख्तलिफून, उन बातों का जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। कितनी बातें होती हैं। आप किसी को बातें, जी कुरान में ऐसे है, वो कहते हैं हाँ सुबह मान गया जनाब मेरी गलती थी। आप कहते हैं सुन्नत में ऐसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, आप ये आपका मौक़िफ़ ये बात गलत है, वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। जिसके नसीब में हिदायत लिखी होती है वो जो ही सुनता है वो मान लेता है, और जिस पर शैतान का गलबा है, जिसके मुकद्दर अच्छे नहीं हैं, वो कहता है जी लगता नहीं ऐसी बात, मेरा ज़हन नहीं मान रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो उसके बहाने करेगा, हिले करेगा, टाल मटोल करेगा। मानने की बजाय, सरेंडर करने की बजाय, सर तस्लीम खम करने की बजाय जिवाज पेश करेगा। चोर चोरी की दलील पेश करता है, डाकू डाके की दलील पेश करता है, कातिल कत्ल की दलीलें पेश करता है। जी मैं इस वजह से, मेरी ये मजबूरी थी, मेरी, हर गुनाह करने वाला अपने गुनाह का जवाब पेश करता है, लेकिन मोमिन कोई जवाब नहीं पेश करता। मूसा अलैहिस्सलाम जब छुड़ाने लगे, दो बंदे लड़ रहे थे ना, अब छुड़ाने लगे तो ऐसे घूंसा मुक्का किया, उसको छुड़ाने के लिए धमकी दी। बस अल्लाह ने फैसला करना था, उसको थोड़ा सा फरिश्ते ने आगे कर दिया, वो उसके लगा और वो नीचे गिरा किबती और मर गया। या अल्लाह ये शैतान का काम था, मेरा नहीं है। ये मोमिन की ये शान है कि वो फौरन इतराफ करे, सुम्मा यतूबु मिन करीबिन, फिर करीब जल्द ही तौबा कर लेना, ये मोमिन की पहचान है। फ़अहकुम बैनकुम, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा। फीमा कुंतुम फीह तख्तलिफून, जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे, झगड़ते रहे, तो झगड़ कर इख्तलाफ को
توجہ سے سنیے گا، اختلاف کو مخالفت تک لے جانا، مخالفت کو دشمنی تک لے جانا، یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اختلاف ہی ہے، یہ رہا صحابہ میں اختلاف رہا، تابعین میں اختلاف رہا، تبع تابعین میں اختلاف رہا، ائمہ کرام میں اختلاف رہا۔ امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، ان کے خود شاگرد ان کے وہ کہتے ہیں نا استاد جی یہ ایسے بات ہے، یہ ایسے بات ہے۔ اور آج کل خود ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی وہ استاد کی بجائے فتوے شاگردوں کے موقع پر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے موزے پہن کر بیٹھا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ نے ساری عمر مخالفت کی کہ جو ہے نا جرابیں وغیرہ ان پر مسح ہو ہی نہیں سکتا، حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن ان کے سارے شاگرد کہتے تھے کہ ان پر ہو سکتا ہے۔ اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ کی موت سے تقریباً 9 دن پہلے کی بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے پانی منگایا، وضو کیا، جرابوں پر مسح کیا اور دکھایا کہ لوگوں میں یہ کر رہا ہوں، یعنی میں رجوع کر رہا ہوں، میرا موقف پہلے صحیح نہیں تھا، اب میں رجوع کر لیا۔ جو حق پرست ہے وہ توہین نہیں سمجھتا، جب واضح دلیل ہو جاتی تو وہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اس شاگردوں کا استاد کے ساتھ اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی، وہ دشمنی میں نہیں بدلی، کیونکہ وہ دلیل برائے دلیل تھی، وہ علمی اختلاف تھا، وہ ذاتی دشمنی مخالفت نہیں تھی۔ آج وہ ذاتی دشمنی اور مخالفت میں باتیں چلی گئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف کرنے والے قیامت کے دن میرے پاس تم سب نے آنا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، اللہ کے رسولوں کو نہ ماننا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا، کفر کیا، انکار کر دیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، میں ان کو عذاب دوں گا، کیسا؟ عذابًا شدیدا، شدید سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، یہ صرف آخرت میں ہی نہیں ہے، کافر جو ہیں کفر کرنے والوں کو دنیا میں بھی عذاب اور ذلت اور رسوائی ہے، آخرت کا عذاب تو ہمیشہ والا ہے ہی ہے۔ اب دیکھو اہل مکہ کو عذاب آیا نہیں آیا؟ وہ جو مسلمان جان بچا کر نکلے تھے، بھاگ کر وہاں سے ہجرت کر کے کبھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر دوسری ہجرت حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، تیسری ہجرت مدینہ کی طرف کر رہے ہیں، اور سارے چھپ کر جا رہے ہیں سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سارے چھپ کر گئے ہیں ہجرت کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت خود چھپ کر نکلے، جان بچا کر نکلے، کیونکہ وہ جان کے دشمن بن گئے تھے، اور اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی۔ اور وہی لوگ اسی مکہ میں 7 سال کے بعد، 7-8 سال کے بعد اسی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی دیتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ ہماری آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والی۔ دیکھو نا، وہ کلر ویژن والا ہوتا ہے، کلر بلائنڈ کوچ ہوتے ہیں جن کو رنگوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے وہ رنگوں کی تو دیکھتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی ہے لال کیا ہے، سبز کیا ہے اور سرخ کیا ہے۔ وہ تینوں کی 50 ایئر سے زیادہ، 50 سال سے زیادہ جس کی عمر، اس کا تو ضرور کلر بلائنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں اس کا تو ضرور وہ چیک کرتے ہیں۔ تو جس کی جو علم کا اندھا ہے، جس کو پہچان ہی نہیں ہے، وہ حق کو کیسے پہچانے گا؟ حق کی معرفت نہیں ہے، حق کی نشانی ہی نہیں اسے یاد ہے، حق میں بیٹھے ہی نہیں، حق کا سنا ہی نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جو کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو میں سخت عذاب دوں گا، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا۔ یعنی دنیا میں جو تم نے مدد کے ذریعے دیکھ رکھے ہیں، مال دے کر چھوٹ جانا، سفارش کروا کر چھوٹ جانا، اپنے بدلے میں کسی اور کو پھنسوا دینا اور خود چھوٹ جانا، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہے اللہ کی سنت پاک، قرآن پورے میں چلے گا۔ اگر کافروں کا ذکر ہے تو ایمان والوں کا، اگر جہنمیوں کا ذکر ہے تو جنتیوں کا، اگر پہلے جنتیوں کا بعد میں جہنمیوں کا، یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتا ہے۔ اس کا اللہ کا تبلیغ کا مزاج ہے ترہیب اور ترغیب۔
ترغیب کہتے ہیں رغبت دینا، لالچ دینا، یہ نیکی کرو گے تو اتنا ثواب ہے، یہ نیکی کرو گے تو اتنا ثواب ہے، قرآن پڑھو گے قرآن تمہاری سفارش کرے گا، قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، یہ ترغیب ہے۔ اور ترہیب یہ ہے کہ اگر جناب زنا کرو گے تو اتنی سزا ہے، شراب پیو گے تو یہ سزا ہے، سود کھاؤ گے تو یہ سزا ہے، یہ ترہیب ہے، ترہیب ڈرانا، انذار، ترہیب ڈرانا۔ تو قرآن کا اللہ کا طریقہ ہے ترغیب اور ترہیب کے ذریعے کے ساتھ ساتھ چلنا۔ ڈرایا جا رہا ہے، ساتھ خوشخبریاں بھی دی جائیں کہ صرف ڈراوا دیا جائے مایوسی نہ بندہ ہو جائے، اور خوشخبریاں صرف خوشخبریاں دی جائیں تو سست ہو جاتا ہے بندہ۔ جیسے آج جمعے بات کر رہے تھے کہ جو رجا ہے، جو امید ہے، وہ غفلت پیدا کرتی ہے، غفلت، سستی اور کاہلی پیدا کرتی ہے، بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ، اوپر والا کافروں کی بات ہوگی، ان کو اللہ سخت عذاب دنیا آخرت میں دے گا، مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہی وفات کا لفظ پھر آ گیا اب اگلی آیت میں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورے اجر ان کے عطا کرے گا۔ یہ کب ہونے ہیں؟ قیامت کے دن۔ تو قیامت، اس کا لفظ اگر موت لیا جائے تو اللہ قیامت کے دن ان کو مارے گا، مار دے گا۔ ارے وہ گناہگار تو طلب کریں گے کہ موت آ جائے، حساب نہ دینا پڑے، کھاتا ختم ہو جائے ہمارا۔ موت نہیں آئے گی، یہ موت کا مزہ اسی دنیا میں ہے، آگے نہیں ہے۔ آگے تو تمنا کرے گا موت کی بندہ، جو عذاب میں ہوگا، جو اللہ کی ناراضگی میں ہوگا، جو جہنم میں ہوگا، وہ تمنا کرے گا، یا مالک، اے مالک، اے جہنم کے فرشتے، اپنے پچھلے جمعے ہم پڑھ چکے ہیں، رب سے درخواست کرو، اپنے رب سے کہ ہمارا کس سے لیقضی علینا، ہمارا کس سے تمام کر دے، ہمارا ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے، ہمارا نام و نشان مٹا دے، اس سزا سے بچ جائیں۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، نہ بھائی، اب ہمیشہ ادھر رہنا ہے، تم ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا ان کو جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا کہ جو محنت کرا کے مزدوری نہ دے۔ دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے کام لیتے ہیں، کام کروا کے پھر اس کو پورا معاوضہ نہیں دیتے، پوری مزدوری نہیں دیتے، پوری تنخواہ نہیں دیتے، کام پورا لے لیتے ہیں، چیز پوری لے لیتے ہیں، معاوضہ نہیں دیتے۔ پیسے آپ نے کسی سے پورے لے لیے، اس کو چیز اس قیمت کے حساب سے پوری نہیں دی، اس میں ملاوٹ تھی، آپ بے ایمانی کے مرتکب ہو گئے، ملاوٹ تھی، ناپ تول میں کمی ہوگی۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا اجر دے گا، اس لیے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کسی کا حق مار جانا، کسی کا حق کھا جانا، ظلم کہتے ہی اس کو ہیں کہ یہ چیز یہاں رکھنے کے قابل ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا، یہ ظلم ہے، یہ جگہ اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ جو مال کسی کی جیب میں تھا، اس کا حق تھا، ادھر سے اٹھا کر میں نے اپنے حق میں اپنی جیب میں رکھ لیا، یہ ظلم ہے۔ وہ میں اس کے لائق ہی نہیں تھا، وہ ادھر حق ہی نہیں بنتا تھا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذَلِكَ نَتْلُوهُ، یہ قرآن جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو، من الآیات، یہ آیات، والذکر الحکیم، یہ حکمت والی نصیحت ہے۔ ذکر قرآن کا ایک نام ہے الذکر، انا انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل، ذکر کا معنی یاد دہانی، ذکر کا معنی نصیحت۔ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، ایک بات بار بار آتی ہے۔ اللہ کا ایک بار کہنا کافی تھا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بار بار یہ حکم آیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان بھول جاتا ہے۔ قرآن کا طریقہ ہے بار بار، یہ تو قرآن کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو ہر لفظ 3 بار بولتے تھے۔ دعا میں بھی تکرار اللہ کو پسند ہے،
آپ کسی کے سامنے سوال کرتے مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں یہ انداز کتنا پیارا، کتنا اس کو متاثر کرے گا۔ اللہ کے سامنے وہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی عاجزی کی انتہا کر دیں کہ اللہ کے سامنے ہم کتنے عاجز ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے ذلیل ہیں، کتنے حقیر ہیں۔ یہی تو عبادت ہے۔ سجدہ سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ عزیز ترین حصہ ہمارا اس کے سامنے، بزرگ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاؤں میں آپ نے سر رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں آپ سر رکھ دیں، وہ قتل بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو سجدہ اسی لیے افضل ترین عبادت ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا عزیز ترین، معزز ترین، اعلیٰ ترین حصہ جو ہے آپ کا، جو آپ کی انا اور آپ کی شان ہے، وہ آپ زمین پر رکھ دیتے ہیں کہ اے اللہ میری حقیقت یہ ہے تیرے سامنے، میری حیثیت یہ ہے تیرے سامنے۔ تو اس لیے فرمایا اس وقت مانگو جب تم اللہ کے قریب ترین ہوتے ہو۔ وہ قریب ترین لمحہ ہے، سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ ذالک نتلو علیک من الآیات، یہ ہم آیات قرآن پاک کی آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذکر الحکیم، اور یہ حکمت والا کلام ہے، حکمت والی نصیحت ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اب اس بات کو ایک اور انداز سے بیان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہ بنیادی ہے، چونکہ ہمارا سب سے زیادہ قرآن کا جو واسطہ ہے وہ اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے شروع سے ہوتا ہے، اور اکثر ان کا ہی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، اہل الکتاب، یا اہل الکتاب ہے، یہی بات گھومتی رہتے ہیں یہ 4-5 فقرے قرآن میں بار بار، کیونکہ 4000 انبیاء جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، اور 4000 نبیوں کے بعد ایک نبی بنی اسماعیل میں سے آیا، تو ان سے ٹکر تھی ایک، اتنے عرصے تک ان میں حکومت رہی، بادشاہت رہی، ان میں نبوت رہی، ان میں کتاب رہی، علم رہا، اور ان سے ٹکر تھی، اس لیے ان کا بار بار بیان ہوا۔ ابھی پھر آ گیا ان مثل عیسی عند اللہ ہے، چونکہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کیا کہتے عیسائی؟ وہ کہتے جی آپ نے سنا ہے کسی کو کہ باپ کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہو گیا؟ جی نہیں سنا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گیا؟ ان کا اللہ باپ ہے، یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ ان کی دلیل تھی، اور یہی وہ مبالغہ چلتا رہا 3 دن تک۔ نجران کا وفد جو آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 3 دن تک بحث مباحثہ اسی بات پر ہوتا رہا، اور وہ آگے اگلی آیت وہی آ رہی ہے، اسی بات پر بحث مباحثہ ہوتا رہا، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے وحی کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی جو ہوتی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ کم علمی کا علاج ہے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ وہ کہتے سوئے کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگنے والے کو کون جگائے؟ اس کو نہیں جگایا جا سکتا۔ یعنی جو ضد پر ہے، آپ اندھے کو کارنیا لگا دیں، اس کی آنکھ لگا دیں، وہ دیکھنے لگ جائے گا، ہاں یہ سرخ نشان ہے، یہ سفید نشان ہے۔ جو آنکھیں کھلی ہے اس کی، وہ سفید کو سرخ کہہ رہا ہے، سرخ کو سفید کہہ رہا ہے، اس کو کیسے منائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو موضوع ڈسکشن ہے اس کے بارے میں ان مثل عیسی عند اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ٹھہرو میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو تم خدا کا بیٹا اور معبود بنائے بیٹھے ہو، اللہ اس کو کیسے بیان کر رہا ہے، خود اللہ اس مشکل کو حل کر رہا ہے۔ کمثل آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر
उनको तुम इंसान मानते हो, बशर मानते हो, यहां पे आकर डंडी मार जाते हो अपने मामले में। तो अपनी जात से, अपनी ख्वाहिशात नफ्स से ऊपर होकर देखो हकीकत की तरफ। अल्लाह के निज़ाम में अल्लाह चाहे माँ बाप के बगैर आदम को बना दे, अल्लाह चाहे माँ के बगैर हव्वा को पैदा कर दे। औरतों में से पैदाइश होती है ना, तो आदम में से पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। आदम की पसली, आदम अलैहिस्सलाम की जो लेफ्ट रिब है, बाएं पसली से पैदा कर दिया हजरत हव्वा को। और अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। तो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो मोहताज नहीं है, हम असबाब के मोहताज हैं। हम तहतुल असबाब है, असबाब के नीचे नीचे हम चल सकते हैं, असबाब से ऊपर नहीं निकल सकते। इस दुनिया में तहतुल असबाब ही सारा निजाम चलता है, सिवाय मोजजे के। मुजजे तहतुल असबाब नहीं होते हैं। मुजजा होता ही वो है जिसको समझने से अकल आजिज आ जाए, जिसको अकल समझ ही ना सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी थोड़ा सा था, पानी नहीं है, वजू करना है, पीने के लिए नहीं है, तो आपने फरमाया जितना भी किसी के पास है थोड़ा सा इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कर लिया, असबाब को इकट्ठा करके हाथ मुबारक डाला और उंगलियों से चश्मे फूट निकले। सब लोगों ने पीने के लिए भी भर लिया, अपने वजू भी कर लिए, पी भी लिया, स्टोर भी कर लिया। तो ऐसे हाथ करके तो चश्मे नहीं चले, पानी के अंदर डाला तो तब भी चले, है ना। असबाब को, असबाब का साथ लेकर अल्लाह ने बताया कि असबाब जरूरी हैं, इख्तियार करो। आज हम कहते हैं कि फरिश्ते डॉलर नोट लेकर हमारे पास आ जाए, मेहनत ना करनी पड़े हमें। इस दुनिया में असबाब में से मेहनत बहुत बड़ा सबब है। फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसला आदम, अल्लाह के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे। खलक़हु मिन तुराब, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन, और फिर उसे कहा हो जा, और वो हो गया। यानी तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो जिनके वजूद के लिए मां तो थी ना। और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बना दिया, तुम उसकी कुदरत को चैलेंज कर रहे हो कि कैसे बन सकता है। यफ़अलु मन यशाअ, वो जो चाहे करे, उसको कौन रोकने वाला है। यख़्लुक़ु मा यशाअ, जो चाहे तख्लीक कर दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे बेटियां दोनों दे, जिसको चाहे बांझ बना दे, उसकी मर्जी है। जिसको चाहे मिट्टी से बना दे, जिसको चाहे बगैर मां के बना दे, जिसको चाहे बगैर बाप के बना दे। ये तो उसकी कुदरत की दलीलें हैं। अच्छा, इमाम राजी, फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कबीर में पढ़ रहा था, उसमें से उन्होंने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि ये जो मखलूक है, ज़मीन आसमान में जो चीज़ें, ये मेरी कुदरत की निशानियां हैं। हम कहते हैं जी आसमान भी है, ज़मीन भी है, इस पर हमारा ईमान है। वो कहते हैं ये ईमान तो लाजमी है, ये तो हर बंदा कहेगा, अनपढ़ भी कहेगा कि ये अल्लाह ने पैदा किया, ये अल्लाह ने पैदा किया। इन निशानियों को गौर व फिक्र करना कि ये कैसे पैदा होती हैं, इनका सिलसिला कैसे चलता है, इसकी बारीक बीनी कैसे है। बीज एक जमीन में पड़ता है तो उसकी जड़ हमेशा क्यों नीचे जाती, ऊपर को क्यों नहीं निकलती। उसका तना ऊपर को आता, वो नीचे को क्यों नहीं जाता। ये जो अंडे से बच्चा निकलता है, मुर्गी का अंडा पानी से भागता है, बत्तख का पानी में छलांग क्यों लगा देता है, उसको किसने बताया। ये जो कछुए के अंडे साहिल पर निकलते हैं, वो दौड़ लगाते समुद्र की तरफ, उन्हें किसने बताया कि तुम्हारी जिंदगी पानी में है। इनमें गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करोगे, अल्लाह के निजाम को समझोगे, फिर इस पर ईमान लाओगे कि ये अल्लाह की कुदरत के शाहकार है। ये ईमान अल्लाह कहता है, कैसे ईमान लाओ। तो फरमाया खलक़हु मिन तुराब, आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन, और फिर उसको कहा हो जा आदम, और वो आदम बन गया। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, ऐ मेरे महबूब, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से यही हक है कि आदम मिट्टी से बने थे और ईसा बिन बाप के। ये वो भी अल्लाह की कुदरत का शाहकार थे और ये भी अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, ये हक है, यही सारा कुछ हक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी में खुदाई सिफात नहीं है, किसी में खुदाई अहलियत नहीं, कोई अल्लाह का बेटा नहीं। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है।
لم یلد ولم، اللہ نے اپنا اتنا تعارف کرایا، زبردست قسم کی 7 باتیں جو توحید کے بارے میں وہ سورہ اخلاص میں بیان فرمانی. احد، قل هو اللہ احد، ایک ہے، کوئی شریک نہیں. لم یلد، کوئی باپ نہیں. ولم یولد، کوئی اولاد نہیں، کوئی باپ نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی برابری والا نہیں ہے، اس کی جنس والا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ ایک ہے. تو فرمایا الحق من ربک، اے میرے نبی یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکم من الممترین، تو اب تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. اللہ کا نبی کیسے شک کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جس کے پاس وحی آتی، جس سے اللہ نے کلام فرمایا، جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی، جو جنت دوزخ کی سیر کر کے آیا، اس کو کسی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ بعض اوقات بات اپنے نبی سے کر رہا ہوتا ہے، سنائی ہمیں جا رہی ہوتی، امت کو سنائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ حقیقت تمہیں وہ اہل کتاب عیسائی کہتے رہیں گے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ معبود ہیں، وہ خدا ہیں، وہ کہتے رہیں گے. تم سنو، اللہ کے نزدیک، تمہارے نزدیک ان کی مثال آدم کی طرح. آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، ان کو بن باپ کے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. الحق من ربک، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. اب تمہارے ذہن میں کوئی شک رہنا ہی نہیں چاہیے. جب اللہ نے کلیئر کر دیا یہ معاملہ، تو اب کوئی شک و شبہ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب آیتیں مبہلہ آ گئی. 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفد نجران سے یہ باتیں کرتے رہے. روایات میں کوئی 70-80 کے قریب ان کا وفد تھا. تو 3 دن کے بعد بھی وہ نہیں مانے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب اتمام حجت کے بعد اب آخری حجت آ گئی اتمام حجت کے لیے. فرمایا کہ اب ان کو پھر کہو کہ آؤ جی میدان میں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں. تم بھی اپنی اولاد کو بلا لو، میں بھی اپنی اولاد کو بلا لیتا ہوں. تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، میں بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتا ہوں. یعنی جو میں، میری اولاد، میری عورتیں، یہ جو سب سے عزیز ترین رشتے ہیں، جن کی خاطر بندہ دنیا میں ہیرا پھیری کرتا ہے، جن کی مفاد کی خاطر بندہ عدل سے دائیں بائیں انصاف سے ہو جاتا ہے، یہ میدان میں لے آؤ. اور یہاں پہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل فرما، عذاب نازل فرما. یہ تھا مباہلہ. ثم نبتہل، پھر آؤ ہم مباہلہ کر لیتے میدان میں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا لیا حضرت امام حسین کو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو پر اٹھا لیا اور حضرت امام حسن کو انگلی سے پکڑ کر ساتھ چلا لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھی اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ میدان میں آگے کہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سارے اپنے عزیز و اقارب سمیت جتنے تمہارے پاس ہیں آ جاؤ. تو ان کا جو اسقف تھا، سب سے بڑا پادری، لاٹ پادری جو ان کا تھا نا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ دیکھو مہلت لے لو، کہو جی آج 1 دن کی مہلت، 1 رات کی ہمیں مہلت دے دیں. یہ اتنے چہرے، نورانی چہرے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ اگر تم آج ان کے مقابلے میں چلے گئے، تمہارا نام و نشان عیسائی کوئی دنیا میں باقی قیامت تک قائم نہیں رہے گا، زندہ نہیں بچے گا کوئی. انہوں نے رات کی مہلت لے لی اور صبح کو انہوں نے کہا جناب نہ ہم آپ کا موقف مانتے ہیں، نہ اپنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم جزیہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں. تو جو کافر اسلامی مملکت میں اپنے کفر پر قائم رہتے ہوئے قیام کرے، وہ اس پر لازمی ہے کہ وہ جزیہ دے. یہ لازمی قانون ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن حاجک فیہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بعد کہ اللہ نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آدم کی طرح ہے، انہیں مٹی سے پیدا کیا اور ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور پھر ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اوپر اٹھا لیا اور ان کے ماننے والے کو قیامت تک برتری دے دی، فضیلت دے دی کفار پر جو ان کے نام ماننے والے یہودی تھے. فمن حاجک فیہ، اس معاملے میں جو آپ سے جھگڑا کرے،
اس کے بعد من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، حقیقت آ گئی، وحی کے ذریعے اللہ نے بات کھول کر بیان کر دی، سارا الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ اب بھی اگر کوئی جھگڑے سے باز نہیں آتا فقل، تو اس کو بلاؤ، آ جاؤ جی، اس کو کہو تعالو آؤ ندعو ابناءنا، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور خود بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ثم نبتہل پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل فرما۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے ہیں یہی بات حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی قصہ حقیقت، یہی کہانی سچی ہے، یہی اصل کہانی ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اللہ کا باپ دادا پردادا بہن بھائی بیٹا بیوی نہیں ہے۔ تو فرمایا وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی اس کی حکمت کے نمونے ہیں، کہیں بھی آپ کو بن ماں باپ میں کوئی پیدائش دکھتی ہے، کہیں بھی آپ کو ماں کے بغیر دکھتی ہے، کہیں باپ کے بغیر دکھتی ہے، اب اس کو تم مختلف معنی پہناتے ہو۔ اللہ نے جو اس کے مطلب بیان کرنے اپنے نبیوں کے ذریعے بیان کرنے، جو نبی کہہ دے، جو نبی بیان دے دے، جو حقیقت کے بارے میں وہ بتا دے، اس سے کمی بیشی اس میں نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور آج کی آخری آیت 63 نمبر، فَإِن تَوَلَّوْا اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد بھی یہ اہل کتاب عیسائی جو نجران والے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا اب بھی نہ مانے اور منہ پھیر لے، روگردانی کریں، نہ مانے، ضد پر اڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو آپ بے فکر رہیں، اللہ نمٹ لے گا خود، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بس بتا دو فلاں کے سامنے یہ بات رکھ دو، میں اسے خوب جانتا ہوں، میں نمٹ لوں گا، خود کر لوں گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ پیغام میرا پہنچا دو، میرے سے کوئی چھپا ہوا نہیں، میں نمٹ لوں گا، ان کو دیکھ لوں گا۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ خوب جانتا ہے ان فسادیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کر 63 تک یہ 9 آیات پر مشتمل تیسرے پارے کا 14واں رکوع 14 رکوع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے اور اسی کی برکت سے ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ جو حق بات ہوئی اس کو ہماری نجات، بخشش، ہمارے لیے خیر و برکت، خوشیوں اور خوشحالیوں کا ذریعہ بنا۔ جو غلطی خطا ہوگی بات کرنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں، تلاوت میں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وصف سے، حملے اور گمراہی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جنوں، انسانوں اور شیطانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ کرونا کی وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے احباب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر وہ خیر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں اس میں سے وافر حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر وہ شر جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں اس سے پناہ نصیب فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سب بھائیوں کا شکریہ۔